حدیث نمبر 12، اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اورد علی الانبیاء فاذا موسیٰ علیہ السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوء ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم الكريم ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے روبرو انبیاء اکرام کو پیش کیا گیا۔ یہ اس میں اشارہ ہو سکتا ہے شب معراج کی طرف، کہ جب تمام انبیاء مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تشریف لائے، یا کوئی اور موقع بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو موقع بھی ہو اس میں یہ یہاں معنی درست ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو وہ ایسے پتلے کم گوشت والے تھے جیسا کہ شنوء کے افراد ہوتے ہیں، تو یہ ایک قبیلہ کا نام ہے۔ اور میں نے جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنے حلیہ کے اعتبار سے میری نظر میں ایسے لگے جیسے عروہ بن مسعود کے مشابہ ہیں، اور میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے اپنے حلیہ کے اعتبار سے صاحبکم تمہارے آقا کے مشابہ تھے، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود مبارک کا ذکر کیا۔ اور میں نے ورأیت جبریل علیہ السلام، اور میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا دِحْيَةُ، تو وہ میرے نزدیک میرے دیکھے لوگوں میں سے اپنے حلیہ کے اعتبار سے دہیہ کے مشابہ تھے۔ حضرت یہ دہیہ سے مراد دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی صاحب جمال صحابی تھے۔ تو اس میں جو کہا کہ اوردہ پیش کیا گیا، تو یہ اس میں میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا شب معراج بھی مراد ہو سکتی ہے، اور کوئی خواب کا منظر بھی ہو سکتا ہے، یا شب معراج اور خواب سے ہٹ کر کوئی اور موقع بھی ہو سکتا ہے۔ ضرب من الرجال، یہاں یہ جو چونکہ ضرب کا جو لفظ استعمال ہوا ہے تو یہاں اس سے مراد کم گوشت والا چھریرا بدن اس سے مراد ہے، کیونکہ یہ ضرب کا لفظ جو ہے آگے رجال کے ساتھ آیا ہے، تو پھر اس میں مراد دبلے پتلے بدن کی طرف، یعنی آدمی کی طرف اشارہ ہے جس کا دبلا پتلا بدن ہو۔ شنوءۃ یہ ایک قبیلہ کا نام ہے، اور یہ جو آگے فرمایا صاحبکم یعنی آپ کے تمہارے صاحب یعنی تمہارے آقا، اور شبہن یعنی شباہت کے اعتبار سے، حلیہ کے اعتبار سے، اور دہیہ قلبی جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صحابی کا نام ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت صحابی تھے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ایک تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت کا اس میں ذکر کیا، تو یعنی انبیاء اکرام جو ہیں ان کو اپنی حیات اور صورت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات اور شکل عطا فرمائی تھی، اس شکل میں انبیاء اکرام آپ کے سامنے آئے، اور پھر اور یہ معراج کی شب جو ہے تو بالکل ظاہر ہے، گویا تمام انبیاء جو کہ حضور کے مقتدی ہیں، تو اس اعتبار سے رسول کریم کا جو مرتبہ سب سے، آپ رسولوں کے بھی رسول، تمام نبیوں کے بھی نبی، تو اس اعتبار سے پھر انبیاء کو پیش کیا گیا کہ تم انبیاء ہو اور یہ میرے محبوب تم سب کے آقا ہیں۔ یہ بھی اللہ نے ایک گویا منظر، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ثابت ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی سورہ مبارکہ جو ہے، اپنی سورہ مبارکہ کا جب ذکر کیا تو اس میں پھر حضرت
ابراہیم جو خود حضور کے اجداد میں سے ہیں، تو ان کی صورت مبارک کی مثل قرار دیا اور ان کے مشابہ قرار دیا۔ تو اس میں ایک جہاں جہاں بھی حضور نے اس حدیث میں تشبیہ دی، جس کو بھی موسیٰ علیہ السلام کو وہ قبیلہ شنو سے تشبیہ دی تو وہ قبیلہ جو ہے وہ بہت خوبصورت لوگ ہوتے تھے، ایسے ہی دہیہ کلبی کی بات کی تو وہ بنی کلب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ بہت ہی خوبصورت تھے، ان کو مرد اور کیا عورتیں ہر کوئی ان کو دیکھتا رہتا ہے، جناب دہیہ کلبی کو ایک ازدحام ہو جاتا ان کی زیارت کے لیے۔ تو پھر جبریل علیہ السلام بھی حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں حاضر ہوتے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ مشابہ ہے، اور اس میں آپ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کا جمال بھی ہمیں نظر آ گیا اور سمجھ آ گیا، تو باب سے مناسبت یہاں سے ہوئی۔ آگے جی حدیث نمبر 13، اور یہ حضرت سعید جریری سے وہ کہتے ہیں کہ عن سعید الجریری قال سمعت ابا الطفیل یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما بکی علی وجہ الارض احد رآہ غیری قلت صف لی قال کان ابید ملیحا مقصدا۔ وہ کہتے ہیں سعید الجریری کہتے ہیں کہ میں نے ابو طفیل، یعنی یہ ابو طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اچھی طرح دیکھا ہے۔ آگے فرمایا وما بکی علی وجہ الارض احد رآہ غیری، اور اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ تو یہ جو حضرت ابو طفیل ہیں یہ آخری صحابی ہیں، 110 ہجری میں غالباً 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا، تو اس اعتبار سے یہ آخری صحابی ہیں۔ تو اس وقت جو کہ دنیا میں اور کوئی صحابی نہیں تھا، تو اس لیے پھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے علاوہ زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی صحابی نہیں رہا۔ تو یہ اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہ الفاظ فرمایا وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری۔ تو پھر جب ان سے کہا گیا، وہ کہتے ہیں کہ سعید الجریری کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ صف ہو لی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مبارک بیان کیجئے کہ کیسا تھا۔ تو پھر ارشاد فرمایا کان ابید ملیحا مقصدا، اس میں جو ہے نا 3 الفاظ ہیں، ایک ابید، ایک ملیح اور ایک مقصد، یعنی ابید کہہ کر ملیحا مقصدا فرمایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت مبارک سفید تھی، اور آگے فرمایا سفید کیسی، ملیح تھے، اور مقصد سے عموماً معنی اس کا لیا جاتا ہے میانہ قد۔ اب جو یہ کہا کہ مقصداً، تو یہ عموماً تو میانہ قد اس سے مراد دیا جاتا ہے، لیکن قصد چونکہ مصدر سے ہے یہ مقصد، تو اس کا معنی ہے میانہ روی اختیار کرنا، عدل کرنا۔ تو اس میں پھر مطلب یہ ہوا کہ چونکہ تناسب اعضاء تو ہم پہلی روایات میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمال مبارک تھا، اس کا جو ہے وہ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ تناسب اعضاء ہے۔ تو جب تناسب اعضاء ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سر سے لے کر پاؤں مبارکہ تک ایک ایک عضو مبارک میں قصد گویا پایا گیا، تو اس لیے انہوں نے مقصدن کا لفظ ایک جامع لفظ استعمال فرمایا، جس سے سارے سراپا کی موضوعیت کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اب یہ جو فرماتے ہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حوالے سے فرمایا، تو یہ پہلے بھی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھو اور میں ہی تمہیں بہتر طور پر یہ بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر آپ کی زیارت کرنے والوں میں سے صرف میں ہی ہوں۔ اور مقصداً جیسے میں نے گرامر کے حوالے سے تو پہلے بتایا، لیکن محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ
اس سے مراد تمام اوصاف ظاہری و باطنی، یعنی آپ اگر میانہ تھے تو تمام اوصاف ظاہری و باطنی میں میانہ تھے۔ اوصاف ظاہری تو میں نے بتا دیا، یعنی پورا سراپا، لیکن یہ جو محدثین فرماتے ہیں کہ باطنی اوصاف میں بھی آپ میانہ تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ اپنے سمجھ اور عقل اور علم اور فن اور یعنی جتنے بھی اوصاف ہیں، اخلاق جتنے بھی ہیں، ان تمام میں آپ مقصد تھے، یعنی میانہ تھے۔ تو گویا ہر حوالے سے موزونیت تھی، ظاہری موزونیت بھی تھی اور باطنی موزونیت بھی تھی۔ اس لفظ سے گویا آپ کے باطنی اخلاق کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اگرچہ یہ پہلا باب ہے اور یہ اس کا عنوان ہی امام ترمذی نے جو ہے وہ خلق رسول اللہ رکھا ہے، تو یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی خلقت، آپ کی جو ظاہری آپ کا جو جسم مبارک ہے اس کے حوالے سے ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں کہ جو آپ کے باطنی اخلاق کی طرف بھی، باطنی صفات اور اوصاف مبارکہ کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ مقصداً کا لفظ ایسا جامع ہے، ارشاد فرمایا حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس میں باطنی اوصاف بھی آ گئے، جیسا کہ محدثین نے اس کی تشریح کی ہے۔ یعنی اس میں توسط اور اعتدال، اور یعنی نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، کمال اعتدال کا ایک مجموعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس باب کی اگلی حدیث اور یہ آخری حدیث ہے، یعنی پہلے باب میں کل 14 احادیث تھیں جیسا کہ شروع میں ہم نے عرض کیا تھا، تو اب یہ اس پہلے باب کی آخری حدیث، حدیث نمبر 14، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنیتین اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے دو دانتوں کے درمیان کشادگی تھی۔ افلج السنیتین، افلجا یعنی یہ فلجن سے کشادگی، اور سنیتین سے مراد سامنے والے دو دانت ہیں، ثنایا جنہیں کہا جاتا ہے۔ اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے، گفتگو فرماتے، تو گفتار کے دوران میں سامنے والے دانتوں سے نور دکھائی دیتا۔ رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہ وہ نور دکھائی دیتا کہ جو آپ کے ثنایا یعنی سامنے والے دانتوں کے اندر سے نکل رہا ہوتا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اور یہ خوبصورتی کی علامت اور دانتوں کی چمک کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ یعنی ایک تو اس میں ہے کہ دانتوں سامنے والے دانتوں میں یہ جو سامنے والے ثنایا ہیں ان کے درمیان میں جو ہے وہ فاصلہ تھا، تو یہ فاصلہ، مناسب فاصلہ جو ہے یہ خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ کہ جب آپ تکلم فرماتے، جب آپ کلام فرماتے، گفتار فرماتے، گفتگو فرماتے، کچھ ارشاد فرماتے، رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، تو پھر وہ نور دکھتا، وہ نور نظر آتا جو آپ کے ثنایا یعنی سامنے والے مبارک دانتوں سے ظاہر ہوتا۔ اس میں جو حضرت عباس کی بات ہے، اس میں جو ہے نا کچھ لوگوں نے اس طرف گئے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ دانتوں سے نور نکلتا، تو مراد یہ ہے کہ دانتوں یعنی گفتگو فرماتے اور نورانی گفتگو ہوتی، لیکن نہیں، اس میں حضرت علامہ شیخ ابراہیم بن محمد البیجوری وہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ نور مبارک جو اس وقت ظاہر ہوتا تھا، آنکھوں سے ظاہر ہوتا تھا، اور یہ حضور کا معجزہ تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اور وہ لوگ جنہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ مانوی نور تھا، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ شریفہ بطریق تشبیہ ہے، یہ ان کا وہم ہے۔ فقط وہم، یہ ان کا وہم ہے۔ وما فہم قولہ رؤیا، یہ ان کا وہم ہے کیونکہ انہوں نے لفظ رؤیا کو نہیں دیکھا اور اس کو نہیں سمجھا۔ دیکھو نا، اب رؤیا یہاں آیا، صیغہ مجہول آیا ہے، تو یہ جو رؤیت ہے اس سے مراد تو حصی چیز کا دیکھنا ہے، لہٰذا یہ اس سے مراد واقعی حصی نور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں مبارکہ سے نکل رہا ہے۔ باقی آپ کی گفتگو کی جو نورانیت ہے
اور چونکہ العلم نور اس کو تشبیہ دی جاتی ہے، تو وہ گفتگو تو آپ جب بھی گفتگو فرماتے ہیں اس میں تو نور ہی نور ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اس میں تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ کی ساری گفتگو یا تو آپ کے منہ سے قرآن مجید نکل رہا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ خود نور ہو گیا، اور جو پھر دوسرا جو آپ کے منہ سے کلام نکل رہا ہے تو وہ حدیث ہوئی آپ کا گفتگو مبارک، تو وہ خود نور ہو گیا۔ تو یہاں مراد نور حسی ہے۔ اب یہ جو 14 کی 14 روایات ہیں، ان کا ہم نے چونکہ روایات بھی پڑھ لی، ترجمہ بھی اور مختصر توضیح بھی کر دی، تو ان 14 کی 14 روایات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک اور آپ کی جو خلقت مبارکہ ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوا کہ ہر طرح کا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے جسم مبارک میں، آپ کے بدن مبارک میں جمع فرما دیا ہے، جس کی نہ کوئی نظیر ہے اور جس کی نہ کوئی مثال ہے۔ یہ حضرت قاضی محمد عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے کتاب کے شارح، میں ان کے اس پہلے باب اور ان 14 احادیث کے بارے میں ان کا ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں حاصل باب آنست کہ ہمہ اعضائے مبارک در نہایت موزونی و کمال حسن و ملاحت در حد اعتدال بودن۔ وہ کہتے ہیں کہ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام، آپ کے وجود مبارک کے تمام اعضائے شریفہ در نہایت موزونی، وہ موزونیت کی انتہا میں پہنچے ہوئے تھے، یعنی کہ انتہا درجہ کے موزوں اور کمال حسن اور ملاحت کے اعتبار سے انتہائی اعتدال پر تھے۔ تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 14 حدیث سے جو امام ترمذی پہلے باب میں لائے ہیں، آپ کے جسم مقدس کی بے مثالی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اب اگلے جو ابواب ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔